بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 اکتوبر تک FBR نے ٹائم دیا ہے، جو نان فائلر ہیں ان کو فائلر ہو جانا چاہیے، کیونکہ FBR کی مختلف جگہوں پر اس کے نمائندگان جب ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں اور دوسرے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فائلر نہیں ہوتا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پچھلے دنوں انہوں نے نان فائلر کی کیٹیگری کو ختم کر دیا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پابندیاں لگائی گئی، اور ایک ایسی لسٹ تیار کی ہے جس لسٹ میں جس بندے کا نام ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں عوام پر لگائی گئی ہیں اور جس کا امپلیمنٹ 31 اکتوبر کے بعد کیا جائے گا، ان میں سر فہرست جو پہلی پابندی ہے وہ ہے کہ نان فائلر جو ہے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ اس والے سے بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مذہبی سفر جو ہے، جس طرح سعودی عرب حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یا ایران جاتے ہیں ہم زیارت کے لیے، تو کیا وہ سفر کو بھی ہمارے اوپر پابندی لگا دی جائے گی؟ ہم وہ سفر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ اس والے سے آپ کو میں واضح کر دوں کہ جتنے بھی مذہبی سفر ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، مگر وداؤٹ اس کے آپ کوئی بزنس سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ ویسے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے سیر کے لیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو پاسپورٹ یا ٹکٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ نمبر 2 پہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ یا کیا ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ فائلر نہیں ہوں گے اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کیا جائے گا، اور جو اس قابل نہیں ہے، مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے جب پابندیاں لگیں گی تو وہ بھی متاثر ہوں گے کیونکہ وہ تو نان فائلر ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کیا گیا ہے کہ ایک ایسا اکاؤنٹ، سمپل اکاؤنٹ متعارف کروایا گیا ہے، جس اکاؤنٹ میں آپ لمیٹڈ اماؤنٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کو منگوا سکتے ہیں اور اس کو ود ڈرا کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے زیادہ اماؤنٹ، مطلب ایک خاص لمٹ جو ہے اس سے زیادہ اگر اماؤنٹ منگواتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا، یا آپ بینک اکاؤنٹ میں جا کر پہلے کلیئرنس دیں گے کہ میں نے فلاں جگہوں پر سے جو اماؤنٹ ہے وہ منگوائی ہے اور اس اماؤنٹ کو میں فلاں پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4 پہ آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی خریدنے کے بعد فوری جو پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسفر کرواتے ہیں، اپنے نام پر بائیو میٹرک کرواتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے نام پر گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی جب تک آپ فائلر نہیں ہوتے۔ پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ نان فائلر ہوتے تھے تو آپ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈبل پے کر دیتے تھے اور گاڑی اپنے نام کروا لیتے تھے۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر آپ فائلر نہیں ہوں گے تو آپ کی گاڑی ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ پراپرٹی کی۔ پاکستان میں پراپرٹی، ریل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے، ایک بہت بڑی کلاس ہے جو اس میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے۔ لوگ پلاٹ لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر بنا کر سیل کرتے ہیں، تو اس کی پوری کنسٹرکشن اور اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بہت سارے مزدور انوالو ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کا روزگار چلتا ہے، مگر ریل اسٹیٹ پر بہت زیادہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ اس کو ود ہولڈ کرتے تھے 6 سال 5 سال کے لیے تو اس کے میں کچھ ٹیکسوں میں کمی آ جاتی تھی، مگر اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے، فائلر نہیں ہوتے، تو آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی، نہ اس پہ جو ہے تعمیر کر سکیں گے۔ اس والے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس، مطلب آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، میٹر استعمال کرتے ہیں، سم کارڈ استعمال کرتے ہیں، بینک بیلنس استعمال کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی اماؤنٹ یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، اس پر ود ہولڈنگ جو ٹیکس ہے اس کی اماؤنٹ کو بڑھا دیا جائے گا، اور جیسے جیسے اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہوں گے ویسے ویسے اس کی اماؤنٹ کو بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ جو نمبر 6 پہ ہے اس میں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے، آپ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس نتیجے پرپس کے لیے کرتا ہے کہ اس کو وہاں سے انکم جنریٹ ہوگی۔ اگر وہ انکم جنریٹ نہیں ہوگی یا انکم جنریٹ ہو جاتی ہے، آپ ودڈرا نہیں کروا سکیں گے، تو اس طرح آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ FBR اکٹھا کر رہا ہے ڈیفرنٹ ذرائع سے۔ اس والے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا میں یہاں پر تھمبنیل اور یہاں پر اس کا
جو پن ہے اس ویڈیو کو کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ABR آپ کی جو بھی معلومات ہوتی ہے، وہ بینک اکاؤنٹ کی ہو، چاہے وہ پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کا فون کے یوز کا ہو، یا آپ کے بجلی کے بلوں اور یا گیس کے بلوں کا بل ہو، ہر طرح کے آپ کے جو ایکسپینسز ہیں اس کو دیکھتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد جب ان کو آڈٹ کریں گے اور آڈٹ کرنے کے بعد وہ آپ پر ٹیکس لگائیں گے، چاہے آپ ٹیکس نہ بھی دینا چاہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ٹیکس کاٹ لیں گے اور اس کو بلاک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی مطلب ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، آپ نے کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کروانی ہے، کوئی آپ نے شناختی کارڈ جو ہے وہ بنوانا ہے، تو اس کے لیے بھی پابندیوں کا اعلان جلد کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستان جو جتنے بھی افراد اس میں ہیں وہ فائلر ہو جائیں۔ اگر وہ فائلر نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ لاسٹ میں بتا دوں کہ ABR نے ابتدائی طور پر جو کہ اپریل 2024 میں ایک لسٹ جاری کی تھی، اس لسٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سے ایسے بندے ہیں جن پر ABR جو ہے وہ اپنی گرفت مضبوط کرنے جا رہی ہے۔ اس لسٹ کو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس کی لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بڑا آسانی سے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ لسٹ دوبارہ اپڈیٹ کی جا رہی ہے، اور اس اپڈیٹ کرنے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ختم ہوتے ساتھ ہی اس کو جاری کیا جائے گا۔ اگر جس کا بندے کا اس کے اندر نام ہوگا اس بندے کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، فی الحال تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، 2 بار ایکسٹینڈ ہوگی، اب تیسری بار بھی ہو جائے گی، ایسا نہیں نظر آ رہا۔ اگر وہ نہ ہوئی ایکسٹینڈ تو آپ کے اوپر جو ٹیکس ہیں، آپ کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ لگ جائیں گی، اس سے آپ متاثر ہوں گے، آپ کی ڈیلی لائف متاثر ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں سے مستفید ہوئے، اور یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ اور آخر پہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔